اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہجر اور اس کی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 80 سے لے کے 84 تک 5 آیت، اور یہاں سے چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 6 فرام آیت نمبر 80۔ تو آیت نمبر 80، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، تو ہجر ورڈ آیا نا یہاں پر، یعنی کہ جو یہ سورے کا جو نام ہے ہجر، تو یہ اس کا کی ورڈ جو ہے وہ دیکھو اس آیت میں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ تو ہجر جو ہے وہ راکی ٹریک، یعنی پتھر کا پورا پتھریلا، مطلب پورا وہ ایک ٹریک بنا ہوا پتھریلا ہے، وہ اس میں راک سے بڑے بڑے، اسی لیے اس کو الہجر کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ، تو یقیناً، کذب، جھٹلایا تھا، یعنی کہ ریجیکٹ کیا، جھٹلایا، رد کیا، ڈینائی کیا، یہ سب آ گیا کذبہ میں، کیونکہ کذبہ جھٹلایا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر کے یعنی مطلب وہ جو مطلب کمپینینز آف دا راکی ٹریکٹ، یعنی کہ وہ لوگ ہجر کے جو رہنے والے، تو وہ لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا المرسلین کو، المرسلین یعنی دی میسنجرز، تو وہ رسول جو تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے نبی آئے ہوں، اور پھر اینڈ میں اللہ پاک جلالی جو رسول ہے ان کو بھیجتا ہے، اور پھر اگر وہ لوگ پھر بھی نہ مانے تو بس ان کا کلا تمام ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ڈسٹرکشن، تباہی۔ تو یہاں پر ہے کہ الہجر، تو یہ ہجر والے کون تھے؟ کمپینینز آف الہجر، وہ پتھروں کے اصحاب، وہ کون تھے؟ وہ تھے سمود، سمود جو کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے پکچرز کے اندر، بڑے بڑے راکس سے لگتا ہے جیسے زمین پہ کسی نے بڑے بڑے پتھروں کو جما دیا ہے، اور وہ ہے مدینہ کے کچھ 400 کلومیٹر پہ ایسی یہ جگہ ہے سمود والی، اور وہاں پر بڑے بڑے راکس جو ہے اس کو ان لوگوں نے تراش کے اور گھر بنائے تھے۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام گئے تھے، تو صالح علیہ السلام، ان کی وہ اونٹنی، وہ بہت بڑا معجزہ، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں نے بھی رسولوں کو ریجیکٹ کیا۔ The companions of the rocky tract also rejected the messengers۔ تو یہ بھی اب آ گئے اس میں، کیونکہ وہ تو ہم کو پتا ہے، ہم تو پڑھ چکے ہیں نا۔ دا راکی ٹریکٹ، اس کی نوٹ ہے 2002۔ تو پتھریلا وہ پورا کے پورا ایک راستہ یا راہ یا مطلب ٹریکٹ، ایک حصہ، از undoubtedly a geographical name، کیونکہ وہاں پر پتھر ہوں گے، اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے نا کہ پتھریلا راستہ پورا۔ On the maps of Arabia will be found a tract called the Hijr۔ اور جو عربیہ یعنی جو عربیہ کا جو نقشہ ہے، میپ ہے، اس کے اندر یہ ہجر نام کا جو ٹریکٹ ہے وہ وہاں پایا جاتا ہے، نارتھ آف مدینہ، یعنی مدینہ کے اتر مطلب سائڈ پہ، یعنی کہ نارتھ سائڈ پہ۔ جبل ہجر
is about 150 miles north of Medina. تو جو ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہی ہے جبل ہجر، یعنی کہ اس جبل یعنی پہاڑ اور ہجر یعنی پتھر کا، تو پتھریلا پہاڑ یعنی، اور وہ ہے 150 مائل مدینہ سے نارتھ میں. مدینہ کا جو نارتھ ہے اس ادھر ہے یہ پہاڑ، اس کا نام ہی ہے جبل ہجر. The tract would fall on the highway to Syria. اور اس کا جو پتھریلا ٹریکٹ ہے پورا کے پورا، وہ جو اس کا ہائی وے کا جو رستہ ہے جو سیریا کو جاتا ہے شام کی طرف، تو وہ ہائی وے کا جو پتھریلا وہ ٹریکٹ ہے جہاں پر کہ مطلب یہ آتا ہے. دس واز دا کنٹری آف دا سمود، اور یہ تھا پورا کے پورا یعنی کہ مطلب یعنی کنٹری یا ملک یا سمجھو پورا کے پورا علاقہ، تو وہ تھا سمود کا، یعنی سمود کے لوگ یہاں پر بسے ہوئے تھے. عاد کے لوگ جو ہے وہ اس سے پہلے کے جو عاد، اور ان کے جگہ کا نام احقاف، اور ان کے رسول کون تھے؟ ہود علیہ السلام. سمود انہی کے مطلب جو ریمننٹ، تو وہ بچے ہوئے جو بھی ہے، اب وہ لوگ نے آ کے یہاں پر اپنے آپ کو بسایا، تو یہ سمود ہے. اور یہاں کے جو مطلب ان کے پاس جو بھیجے گئے رسول وہ تھے صالح علیہ السلام، اور ان کا معجزہ جو تھا وہ اونٹنی جو پتھر کی چٹان میں سے برآمد ہوئی، گابن اونٹنی. فار دیم اینڈ دا کنٹری، یعنی یہ لوگوں کے بارے میں تم کو اگر پڑھنا ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں ویسے. سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 73، اس کی نوٹ ہے 1043. ہاں تو یہ ایک ہو گیا. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 81. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کیا، دیا، ہم نے ان کو یعنی کہ ان کی طرف بھیجا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے عطا کی ان کو، مطلب ان کو دے دیا گیا، مطلب آیاتنا، ہماری آیات. اللہ کہہ رہا ہے ہماری آیت، our signs، یعنی ہماری آیات جو ہے ان کو دی گئی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ تو ایسے پلٹ کے چلے گئے اعراض کرتے ہوئے. یہ کتنا غلط اسٹائل ہے، یہ پلٹ کے انسان چلا جائے جیسے کہ مطلب ان کو کوئی پڑھی نہیں، پرواہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں. We sent them our signs, but they persisted in turning away from them. تو ہر بار وہ اس سے پلٹ کے چلے جاتے تھے. آیت نمبر 82. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اللہ ہم کو ان کے بارے میں اچھی ڈیٹیل میں بتا رہا ہے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ يَنْحِتُونَ یعنی تراشتے تھے، اس کو کارو کرتے تھے، وہ تراشتے تھے، کاٹتے تھے پتھر کو. ان کے پاس تو کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھی الیکٹرک کی یا کچھ اس طرح کے بڑے بڑے مشین اوزار، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ کاریگر لوگ تھے بھائی، بہت ہی ٹیلنٹڈ. تو وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، تو وہ کرتے تھے کٹنگ، یعنی کہ مطلب تراشتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں کو، پہاڑوں میں سے تراش تراش کے، بویوتن یعنی گھر بناتے تھے، آمینین تاکہ اس میں بہت امن و امان کے ساتھ رہے. آمینین، آمینین کا مطلب ہے بڑے حفاظت کے ساتھ، سیکیور. یعنی وہ سوچتے تھے جب ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کے، اور وہاں ہم اپنا گھر بناتے تو ہم اس کے اندر بہت سیکیورڈ ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انسان کو کبھی کبھی اپنی قابلیت پہ بھی بڑا گھمنڈ اور غرور ہو جاتا ہے.
جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. کسی بھی چیز کا گھمنڈ اور غرور ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ طاقت کا، نہ پاور کا، نہ خوبصورتی کا، نہ ٹیلنٹ کا، کسی بھی چیز کا، مطلب علم کا. یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس قرآن کا بھی علم ہے تو بھی کسی بھی چیز کے اوپر تمہارا گھمنڈ اور غرور جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے دیا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں لے بھی سکتا ہے. تو پھر خوبصورت انسان بدصورت ہو سکتا ہے، طاقتور انسان کانپنے لگے، یا مطلب بالکل ایسا ہو جائے لاغر کے کچھ نہ کر سکے، قلم بھی نہ اٹھا سکے. پھر اور بہت ہی علم والا انسان ہے تو اس کی یادداشت چلی گئی تو کیا رہا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. تو جو چیز اللہ نے، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، ہر چیز دینے والا اللہ ہی ہے، اور اس کو لینے میں اس کو دیر نہیں لگے گی. ان لوگ نے پہاڑوں کو تراش کے بنائے نا، سمود نے، تو کیا رہا؟ آج وہ جگہ پڑی ہے، خالی پڑی ہے وہاں پہ جگہ. We sent them our signs, but they persisted in turning away from them. اور آیت نمبر 82, out of the mountains did they hew edifices secure. مطلب out of the mountains did they hew، یعنی کہ وہ تراشتے تھے، کاٹتے تھے. edifices, feeling themselves secure. اس کی نوٹ ہے 2003. گلا ٹھیک ہوتا ہی نہیں. نوٹ نمبر 2003. Remains of these rock edifices in the Hijr are still found. یعنی کہ ان کے بنائے ہوئے وہ پتھروں کے تراشے ہوئے جو انہوں نے، مطلب ایڈیفیسز بڑی بڑی، مطلب جیسے عمارتیں بڑی بڑی ہوتی نا، جو یعنی بڑی بڑی عمارتیں، تو یعنی کہ بڑی لارج بلڈنگز، یا سمجھو کہ پرانے زمانے کی جو حویلیاں بڑی بڑی، اس کو ایڈیفیسز بولتے ہیں. تو جو یہ ہجر کے اندر وہ آج بھی موجود ہے. اور یہ تو پتا چل گیا کہ بھئی مدینہ سے جو ہے نارتھ سائڈ پہ، اور دوسرا جو ہے پھر جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کے جو بھی ریمننٹ تھے انہوں نے وہ جو سٹی آف پیٹرا جو بنی، اینڈ دا سٹی آف پیٹرا از ناٹ مور دین 380 miles فرام جبل ہجر. تو دیکھو 380 miles جو جبل ہجر ہے وہاں سے اس دوری پہ ہے سٹی آف پیٹرا. تو پیٹرا از ان گریک مینس راک، یعنی کہ گریک یونانی زبان میں پیٹرا جو ہے اس کا مطلب ہے بڑا راک، پتھر. اور سوچو کہ پیٹرا پتھر ملتا جلتا ہے نا. اور پھر وہاں پر کافی انسکرپشن بھی نکلے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 83. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. تو پھر آ پکڑا ان کو ایک صیحہ مینس وہی چیخ، چنگھاڑ یا بلاسٹ. کیونکہ ارتھ کویک بھی ہوتا ہے تو بہت ساری جو آوازیں ہوتی ہیں جو گھڑ 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 گھڑ، تو وہ سب جگہ کی آواز مل کے بہت بھیانک آواز ہوتی ہے. وہ بھی بہت بھیانک. اور پھر دوسری اور بھی جو بھی چیزوں کی اس طرح سے اللہ جب عذاب لاتا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. تو آیا ان کے اوپر، آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک بلاسٹ نے صبح کے وقت. اور یہ وہی ٹائم ہے جب انسان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے
اور وہ بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے، اور رات کا بالکل لاسٹ پہر ہوتا ہے اور صبح ہونے والی ہوتی ہے، اور تبھی ہی عذاب کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، آمین. But the mighty blast seized them of a morning. صبح کے وقت. اس کی نوٹ ہے 2004. The mighty rumbling noise. بہت ہی بھیانک آواز جو ہے، چنگھاڑ جو ہے، رمبلنگ، یعنی کہ سوچو کیسی وہ آواز ہوگی، گھڑگھڑاہٹ یا ایسے سب پورا، یعنی and wind accompanying an earthquake، اور ہوا بہت زور کی تیز اور زلزلہ، earthquake. تب سوچ لو کیا ہوگا. اس کے بارے میں بھی، سمود کے بارے میں بھی ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 78 اور نوٹ 1047. ہم نے اس کو اچھا ڈیٹیل میں پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ وہاں جا کے پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی کو اور مطلب پھر سے اس کو رینیو کرنا ہے تو. جیسے اپنا نالج جو ہوتا ہے، ہم نے پہلی بار پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہم کو کلیئر ہوتا ہے، تھرڈ ٹائم پڑھتے ہیں تو اور کلیئر ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنا نالج بڑھانے کے لیے اس کا ریپیٹیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. آیت نمبر 84. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. فما اغنا، نہیں کام آیا ان کو کچھ بھی. اغنا، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکا، کوئی پروفٹ نہیں، کوئی مطلب بینیفٹ نہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکا. عنہم، فما اغنا عنہم، ان لوگوں کو، یعنی وہ جو اتنا بڑا بلاسٹ آیا، اتنا سب کچھ ہوا جو صبح کے وقت کا عذاب، تو اس کے خلاف ان کو کوئی چیز کام نہیں آئی. ما کانوا یکسبون، جو وہ اتنی محنت کر رہے تھے. یکسبون کسب، کسب کا مطلب ہے نا بہت ہی مطلب محنت کر کے کچھ کمائی کرنا، وہ ہے انسان کا کسب. تو جو انہوں نے محنتیں کی، اتنا تراش کے انہوں نے اس کو بنایا، اور کیا ان لوگوں کا آرٹ دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور کتنا ان لوگوں نے کیا کیا اندر ان لوگوں نے کیا ہے کہ جب ان کی وہ ڈاکیومنٹری اس کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو دیکھو تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ، کہ پانی کے سسٹمز اور سب کچھ ایسے بنائے انہوں نے. ان کا انٹیلیجنس، وہ انٹیلیجنس ان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. انہوں نے اس انٹیلیجنس کو بہت استعمال کیا، اپنے ٹیلنٹ کو، اور کیا سے کیا تراش تراش کے بنایا کہ آج کی پبلک، آج کی دنیا کے لوگ حیران ہیں. لیکن ان کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں نا. اس لیے جب اللہ انٹیلیجنس دے، انسان کو ذہانت دے، انسان کو قوت دے، پاور دے، اور جو بھی اللہ پاک ایسی کوئی بھی چیز دے، تو پھر یاد رکھنا کہ وہ تم نے غلط استعمال کیا تو پھر وہ عذاب آئے گا یا چھین لے گا اللہ. تو اب انہوں نے بھی وہی کیا. فما اغنا عنہم، تو ان کو تو کچھ بھی کام نہیں آ سکا، ان کا اتنا بڑا تراشنا. ما کانوا یکسبون، جو وہ کر رہے تھے اتنی محنت، کچھ کام نہیں آیا. And of no avail to them was all that they did with such art and care. یہ پیرنتھیسز میں کہ جو آرٹ اور کیئر کے ساتھ جو وہ چیز بنا رہے تھے وہ ان کے کام نہیں آ سکی. اللہ کا عذاب نے ان کو آ پکڑا اور بس قصہ تمام، ختم. اسی لیے جب بھی کوئی بھی دنیا کے اندر اپنی ذہانت، اپنے انٹیلیجنس کو اللہ کے خلاف یعنی یوز کرے گا، کہ جو اللہ نے بولا یہ کرو، اور وہ بولے گا نہیں میں تو یہ کروں گا، میرا تو عقل ابھی بہت اچھی، دماغ بہت چلتا ہے نا، تو ابھی میں ایسا ہے کہ اللہ کے خلاف جا کے کوئی کام کروں،
تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ، عذاب کے لیے بھی. And of no avail to them was all that they did with such art and care. اب تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.